مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بھائی کالام سے پوچھتے ہیں کہ اگر بیوی سردی میں نہانے کے ڈر سے شوہر کا حق ادا نہ کرے تو کیا گناہ گار ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس کا مفہوم یہ ہے آیت کا کہ خاوند کے اوپر بیوی کے حوالے سے اس کے کپڑے اور اس کا رزق یہ لازم ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں جناب کہ صرف کپڑے لے دیے اور رہائش آپ نے دے دی تو بری الذمہ ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ خاتون کے حوالے سے تمام تر چیزیں یہ خاوند کے ذمہ لازم ہیں۔ اگر آپ جناب سردی کے اس موسم میں یوں سمجھیں کہ بیوی سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں، بیوی اپنا حق جو خاوند کا حق ہے وہ ادا کرنا چاہتی ہے، تو پھر خاوند اپنی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی تو پوری کرے نا۔ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ اس کے لیے گرم پانی کا انتظام کرے مناسب طریقے سے جتنا اس کی بساط کے اندر ہے۔ یہ نہیں کہ اب بیوی جناب ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے کہ مجھے جناب کوئی اعلیٰ قسم کا گھر دیں تب ہی میں اپنا حق ادا کروں گی۔ ایک مناسب طریقے سے قرآن نے بالمعروف کے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ معروف طریقے کے مطابق جتنی اس کی بساط ہے، تو خاوند اگر اپنا حق لینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مناسب طریقے سے جو بھی ضروریات ہیں سردی کے حوالے سے ہوں، گرمی کے حوالے سے ہوں، ان کو مہیا کرے، اس کے بعد اپنے حق کے حوالے سے بات کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں پرووائیڈ نہیں کرتا تو بیوی اگر حق ادا نہیں کرتی تو امید کرتے ہیں کہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ مزاج کو بھی دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں، دین یہ بات بھی یاد رکھیں، دین کے اندر سختی نہیں ہے پیارے بھائی، تو نہ تو بیوی کو مجبور کیا جائے، نہ ہی خاوند جو ہے وہ مجبور کرے اس حوالے سے، نہ ہی ایک دوسرے پر کوئی کسی بات کے حوالے سے کوئی زور ڈالے، ایک مناسب طریقے سے زندگی گزارے۔ تاہم جو قرآن و سنت کے اندر مسئلہ تھا آپ کی گوش گزار کر دیا، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال، لاڑکانہ سے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر باپ فوت ہو گیا تو غسل کے دوران بیٹا اسے استنجا کروا سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام تر معاملات یہ اب دوسروں کے اوپر لازم ہیں۔ اس کو غسل دینا اور اس کے حوالے سے جو بھی تجہیز و تکفین کے اندر معاملات ہوتے ہیں ان کا پورا کرنا باقی لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی اور بندہ یہ سارے کے سارے معاملات غسل والے معاملات کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ کوئی احتیاط والا معاملہ نہ کرے، اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ دار اپنے جناب رشتہ داروں کو غسل دیں، اور بیٹا اگر غسل دیتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تاہم یہ بات یاد رکھیں کہ غسل کے دوران، غسل دینے کے دوران آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا چڑھا لینا ہے تاکہ بلا عذر شرعی جو ہے وہ اس کے جسم کو ہاتھ لگانا یہ نہ پایا جائے۔ اور جب آپ نے ظاہر غسل دینا ہے، استنجا کروانا بھی وہاں پر ضروری ہے، تو حتی الامکان آپ نے جناب اپنی نظروں کو ادھر ادھر رکھنا ہے۔ ظاہر دنیا سے جانے ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، ہمارے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے، تو اپنے آپ کو مد نظر رکھیں نا کہ اگر ہم ہوں اور ظاہر ہے کہ ہر بندے نے اس مقام پہ جانا ہے، تو ان تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نظروں کو ادھر ادھر کر کے جناب بیٹا استنجا کروا سکتا ہے کپڑا چڑھا کے، اور اس کے علاوہ غسل دے سکتا ہے۔ لیکن اصول آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بلا عذر شرعی اس کے سطر کی جانب، اس کے جسم کی جانب جو چیزیں چھپانے کی ہیں ان پر نظر نہ کرے، ادھر ادھر نظر کرے۔ جہاں ضرورت بن جائے تب تو مجبوری ہے نا، تو مجبوری کے اندر بہت ساری باتیں جائز ہو جاتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اگلا سوال، ایک بہن پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا میں اپنے 2 بھائیوں سے کبھی نہ ملوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب وہ فوت ہو چکے ہیں، کیا میں وعدہ خلافی کر سکتی ہوں؟ میری رہنمائی فرمائیں، میں بڑی مشکل میں ہوں، کیا میں اپنے بھائیوں سے مل سکتی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا مخلوق کے حوالے سے، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہو، بندوں کا بھی حق ہو، تو بندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حق کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بندے کے اوپر لازم کی ہیں ان کا پورا کرنا اس کے لیے لازم ہے، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رکنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی یہی سبق ملتا ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے، اور جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو۔ ظاہر ہے آپ کے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، خاوند کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ان سے ملنے کے لیے روکے یا کہے جی فلاں رشتہ دار سے نہ ملو۔ جو محارم ہیں ان سے ایک مناسب طریقے کے مطابق خاتون کو ملنا چاہیے جو محارم رشتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر محارم رشتوں کے اندر بھی فتنے کا خوف ہو، جس طرح کہ آج کل صورتحال ہمارے سامنے ہے، بہت سارے ایسے مقدس رشتے جو کہ ایک حفاظت کرنے والے رشتے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کے حوالے سے اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، ایسی باتیں بھی ہم آج اس معاشرے کے اندر سن رہے ہیں، اور روح تک کانپ جاتی ہے ایسے واقعات سن کر۔ تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو پھر خاوند منع کر سکتا ہے۔ اگر یہ چیز درمیان میں نہ ہو تو جناب پھر خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد بیوی ان سے مل سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگلا سوال، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ شوہر کام پر تھا اور اس کی بیوی سے فون پر بات ہوئی اور جھگڑا ہوا، اور فون کٹنے کے بعد شوہر نے کہا کمپنی کے مالک سے میرا حساب کرو، اور میں گھر جا کر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ بتائیں، چونکہ شوہر نے گھر کو مشروط کیا کہ میں گھر جا کے طلاق دیتا ہوں، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ بعد میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ گھر نہیں گیا، وہ کام پر ہی رہا، ایسے میں حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی طور پر خاوند جب کسی بھی چیز کے ساتھ طلاق کو مشروط کر دے تو ایسی صورتحال کے اندر جب شرط پائی جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی۔ جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اس کے اندر کوئی شرط نہیں پائی جا رہی۔ آپ نے کہا ہے، یعنی خاوند نے کہا اپنے فیکٹری کے مالک سے یا جہاں بھی وہ ملازمت کرتا ہے کہ میرا حساب کر دو، میں گھر جا کے بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ ایک طلاق کے حوالے سے نا وعدہ ہے کہ میں جا کے ایسا کروں گا۔ تو اگر تو اس کی نیت یہ تھی کہ گھر جا کے کروں گا، تو جب تک یہ ایفا نہیں کرے گا اس کو، یعنی اس بات کو پورا نہیں کرے گا، تب تک تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ صرف وعدہ کر لینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جو صورت مسئولہ ہے اس کے اندر خاوند اپنے گھر جا سکتا ہے، اس کو شرط کے ساتھ مشروط نہیں کیا گیا۔ تاہم اگر کوئی الفاظ کے اندر، یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، طلاق کا مسئلہ اور طلاق کی تعلیق کا مسئلہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جانا، اس کی وجہ سے بعض دفعہ حکم شرع مکمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ قریبی دارالافتاء میں بھی جناب رجوع کریں، وہاں پر جا کر اپنا سارا مسئلہ بتائیں کہ آپ نے الفاظ کیا بولے تھے۔ تاہم جو آپ نے ابھی ہمارے تک سوال بھیجا ہے، ہم تک جو سوال پہنچا ہے آپ کا، اس کے مطابق آپ کی طلاق نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں، آپ کی بیوی اسی طرح آپ کے نکاح میں ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگلا سوال، کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے کفریہ کلمات